دعا کو آن کر کے تک آواز آنی تھا نا، وہ آن تو کیا تھا تو نے میرے والا، کوئی اور چیز کوئی ویڈیو شیڈیو کوئی اور، وہ تو آن کے آ رہی ہے. ہاں وہ آ رہی ہے نا، یہ مسئلہ اسی چیز میں ہے. کیا تھا تو نے میرے والا، کوئی اور چیز کوئی ٹھیک ہو گیا نا، ٹھیک ہو گیا. وہ تو آن کے آ رہی ہے. فون تک ہے کیسے آواز آئی؟ بند کیا نا، مسئلہ یہ ہے اس کو کوئی بیماری تھی. ہاں اس کی بیماری یہی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابن عربی بیٹھک میں خوش آمدید. ہماری آج کی جو بیٹھک ہے وہ ہماری ہفتہ وار جو بیٹھک ہے اسی کا ایک تسلسل ہے. تو ویسے تو ہم لوگ جو بیٹھک ہے وہ ہفتے والے دن کرتے ہیں، لیکن ابرار صاحب نے اور میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کیونکہ 27ویں رات جو وہ طاق رات بھی ہے تو اس میں بیٹھک رکھتے ہیں تاکہ جتنے بھی دوست ہیں وہ، کیونکہ 9 بجے کے بعد تقریباً لوگ فارغ ہوتے ہیں، 9:30 ہو گئے اب تو، اور 9:30 بھی ہو گئے ہیں، اور اپنی تراویحاں اور نماز وغیرہ سے فارغ ہو کے تو لوگ جوائن کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم نے یہ ٹائم بھی رکھا ہے. اور دوسرا یہ رکھنے کا، اس دن کو رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ 27ویں شب بھی ہے، تو اس وجہ سے بھی اس مناسبت سے بھی ہم لوگوں نے یہ بیٹھک کا جو انعقاد ہے وہ کیا ہے. سہیب خان صاحب سلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام. اچھا پہلے آئے تھے جناب فیاض صاحب آئے تھے. اچھا جی، لاسٹ جو ہم لوگوں نے کتاب جو ہمارے زیر مطالعہ ہے وہ ہے معارف و ملفوظات ابن العربی، تصنیف ہے شمس الدین اسماعیل ابن سدکین کی، اور تحقیق و ترجمہ ابرار احمد شاہی صاحب کا. اور لاسٹ جو ہماری بیٹھک ہے اس میں ہم نے لاسٹ ملفوظ جو پڑھا تھا 194 نمبر تھا، وہ اشیاء کا شہود اور حق تعالی. تو آج اس سے جو نیکسٹ ہے ملفوظ 195 195 وہ پڑھیں گے، اور صفحہ نمبر ہے 256. سمینہ عظمت صاحبہ السلام کہہ رہی ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمینہ عظمت صاحبہ کے ساتھ ہیرا بھی بنا آ رہا ہے، یا دل ہے یا ہیرا ہے، چلیں وہ انہوں نے لائک کیا نا. اچھا جی، پھر آگے ہے جی کہ وجود کے دائرے 195 نمبر ہے، اس کو شروع کرتے ہیں. ابھی میں نے آپ رضی اللہ عنہ کے حقائق میں سے سنا اور اس کے معانی اور فوائد میں سے یہ ذہن نشین کیا، یہ جان کے الوہیت ہر شے پر محیط ہے جیسے دائرہ ہر شے پر محیط ہوتا ہے. اور جب انسان کو الہی صورت پر تخلیق کیا گیا تو اس نے دائرہ الوہیت کے اندر ایک اور دائرہ بنایا. اچھا یہ تصویر بھی ہے نا، تصویر بھی، ہاں 2 دائرے بنایا، ایک اور دائرہ بنایا. پھر ایک نصف دائرے کو عالم اطلاق اور وہ مجرد معنی قرار دیا کہ جن میں حق اور عبد کے درمیان کوئی واسطہ نہیں. یہاں پہ بھی دائرے میں بھی حق اور عبد کے درمیان دائرے میں بھی کوئی واسطہ نہیں رکھا. حق حق ہے اور عبد عبد ہے. تو واسطہ کر کے نا کہ دونوں کا کوئی تعلق ہے آپس میں، وہاں پر رسائی ہے نہیں، وہ بھی مطلب یہاں پہ بھی نہیں رکھا. پھر ایک نصف دائرے کو، یعنی کہ جو دائرہ اندر بنا تھا اس کے اندر نصف دائرے کو، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، یہ ایک تو باہر والا دائرہ ہے نا، ایک یہ نصف دائرہ اندر والا ہے، اس کا بھی آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. جو نصف دائرہ اندر انسان کا دائرہ ہے اس کے اندر جو اس کا آدھا حصہ ہے وہ مجرد معنی کا ہے اور عالم اطلاق ہے. اچھا جی، پھر کیا کہتے ہیں جی کہ اور جن میں حق اور عبد کے درمیان کوئی واسطہ نہیں، اور جن میں حق تعالیٰ بندے کو بے حجاب دیکھ رہا ہے، اسے دیکھنے سے تو ہر ممکن کی حفاظت اور ہر عالم میں اس کی بقا ہے. یہی ہر موجود کی جانب اللہ کی آنکھ یعنی حفاظت ہے. اصل میں آپ اس کو یہ اس طرح سمجھو نا کہ یہ عین ثابتہ کا دائرہ ہے. عین ثابتہ کا دائرہ بس یہی کہہ لیں آپ. ہاں یہ کیونکہ اس میں تو نہ کوئی طبیعہ ہے، نہ کوئی جسم ہے، نہ کوئی مادہ ہے، ڈائریکٹ ہے. اسی وجہ سے کہا نا کہ ڈائریکٹ ہی دیکھ رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے اس کی. تو یہ عین ثابتہ یعنی کہ جو آپ کی ایک تو عالم اطلاق مجرد معنی ہو گیا نا، دوسرا جو ہو گیا وہ عالم طبیعہ ہو گیا. دوسرا طبیعہ ابھی نیچے آئے گا نا، لیکن ابھی ہم یہ اس کی بات کر رہے ہیں عالم اطلاق کے. اچھا جی، پھر کہتے ہیں جی کہ پھر باقی نصف دائرے کو عالم طبیعہ قرار دیا. یہ عرش محیط اور اس کے ارد گرد والے اجرام عالم ہیں، اسی میں فرشتے، شیطان اور باقی انواع عالم ہیں. پھر ہر وہ یعنی کہ موجودات ہیں، موجودات اشیاء ہیں جتنی ساری جو چیزیں اشیاء ہیں، یہ جو چیزیں وجود کی کیٹیگری میں آتی ہیں وہ طبیعہ کی کیٹیگری میں آتی ہیں. جو وجود سے ماوراء وجود ہے، جو یعنی ثابت ہے، وجود آپ اس کو جو یعنی ثابت کہہ لینا، یعنی ثابت جو ہے اس کو آپ عالم اطلاق میں رکھیں گے. عالم طبیعہ جو اشیاء ہیں نیچے ابھی جو ہمارا وجود ہے اس کو عالم طبیعہ میں آپ رکھیں گے. تب پھر مطلب اگر اس کو پڑھیں گے تو پھر ایزی سمجھ آ جائے گا. وہ سمجھ آ جائے گا 2 دائرے کون سے. ہاں 2 دائرے کون سے ہیں جی. پھر کہتے ہیں جی کہ پس ہر وہ وارد جو تجھ تک اطلاع کے محض کی جہت سے آئے
تو وہ مواد سے آری مجرد معنی سے عبارت ہے. ڈائریکٹ ہے ڈائریکٹ ہے نا وہ, یعنی کہ جو تجھ پر اس طبیعہ کے تھرو نہیں آ رہا, تو ڈائریکٹ آ رہا ہے. ڈائریکٹ ادھر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تجھے فیض آ رہا ہے, جو حقیقت تیرے تک پہنچ رہی ہے, اس کی طرف اشارہ ہے. اور اس کی علامت یہ ہے کہ جب یہ وارد ہوتے ہیں تو محل اصلاً تبدیل نہیں ہوتا, بلکہ یہ عارف کو عارف الہیہ اور معنی عطا کرتے ہیں. معارف الہیہ کو معنی عطا کرتے ہیں. یہ عارف کو معارف الہیہ اور معنی عطا کر رہے ہیں جو عرفان رکھتا ہوتا ہے. اور وہ عارف فنا کے بغیر سکون میں ہوتا ہے, اور نہ ہی کسی بھی طرح سے اس کا مزاج متغیر ہوتا ہے. جی اصل پوائنٹ ہے نا اس میں, کہ جو وہاں سے چیز آتی ہے چونکہ وہ طبیعہ کے تحت نہیں ہے, تو اس وجہ سے جو طبیعہ کے آپ کہہ لیں نقائص ہیں, کہ انسان جو ہے طبیعہ میں جب ہوتا ہے تو وہ اس کی آنکھ جو ہے ایک حد تک دیکھتی ہے, کان ایک حد تک سنتا ہے. اگر اس کی توجہ ایک طرف چیز کی طرف ہوگی تو دوسری چیز سے جو نہیں ہے وہ اس میں مشغول نہیں ہے, اس سے توجہ ہٹی ہوئی ہے. تو جو طبیعہ کے تحت حق کی طرف سے اگر آپ کے پاس آئے گی تو آپ کو پھر پورے عالم سے ہٹ کے اس کی طرف فوکس ہونا پڑے گا, کیونکہ طبیعہ کے تحت آ رہی ہے نا. اب جو ڈائریکٹ آ رہی ہے, کل پہ ڈائریکٹ الہام ہو رہا ہے, تو اس میں تو آپ کو کوئی یہ قید نہیں ہے کہ جی ادھر سے توجہ ہٹائیں تو ادھر لگائیں. اسی وجہ سے شیخ نے کہا نا کہ اس میں آپ کا جو عارف کا ہے وہ ڈائریکٹ معرف ملتے ہیں, اور اس کا عالم متغیر نہیں ہوتا, اس کو کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ادھر پہلے اس کی بات سن رہا تھا اب اس کی سنے, وہ کل پہ آ گئی بس, اس نے یعنی وہ ادراک اس کا کر لیا, اپنے معاملات جو طبیعہ والے جو معاملات ہیں وہ چلاتا رہے گا. طبیعہ سے اس کو جواب نہیں رکھتی, وہ طبیعہ سے اس کا تعلق ہی نہیں. اسی لیے تو یہ پہلے اوپر کہا ہے نا کہ دونوں ایک دوسرے میں ایک دوسرے کی نہیں, ان کی ڈومین اپنی اپنی ہے, ڈومین اپنی اپنی ہے. یہ نہیں کہ کہہ سکتا بندہ کہ یہ اس ڈومین میں ہے تو وہ اپنی جب طبیعہ میں ہوگا تو کیا, جب اس کے اوپر وہ عالم اطلاق سے جو کوئی مجرد معنی آئیں گے تو وہ اس سے وہ مطلب قطع نظر کے اس کی نظر ہٹ جائے گی اور وہ وہاں پہ چلائے گا, فنا ہو جائے گا. یہاں فنا ہو جائے گا. یہ فنا کا لفظ فنا کا استعمال کیا, یہ دونوں میں اکٹھا چلائے گا, دونوں کو یہ کام بھی چلتے رہیں گے اور اس کے کل پہ وہ وارد بھی ہو جائے گا. جہاں تک عالم طبیعہ سے متعلق دوسرے فرضی نصف کا تعلق ہے تو حق تعالیٰ کا فیض اس میں واسطوں کے بغیر کے ذریعے آتا ہے. بعض اوقات یہ فرشتے کے واسطے کے بغیر مجرد طبیعہ سے بھی ہوتا ہے, لیکن ہوتا واسطہ ہی ہے, یہ واسطہ نہیں ہے. ہاں وہ جیسے اوپر تھا نا عالم اطلاق اور مجرد معنی, وہ نہیں ہے, وہ تو ڈائریکٹ ہے نا, وہ تو کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. اس میں فرشتہ ذکر میرے خیال میں فصوص کی ابتدا میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نہیں ہے بغیر واسطے کے جو عطا کرتا ہے, کیونکہ میں نے اس کے مقدمے میں شروع میں اس کا ذکر ہے. یہاں پر شیخ نے وہی بات کی ہے نا کہ بغیر واسطہ, ہاں ایک ہے واسطہ ہے, ایک ہے راستہ بالواسطہ اور ایک ہے راستہ بلا واسطہ, یعنی کہ جو چیز آپ کی طرف حق کی طرف سے آ رہی ہے کسی واسطے سے آ رہی ہے, اور دوسری جو آپ حق کی طرف سے آپ کی آ رہی ہے وہ بغیر کسی واسطے کی آ رہی ہے. تو جو ڈائریکٹ جس کو ہم نے کہا, تو یہ جو نہیں ہے یہ ایک اطلاق والا ڈائریکٹ ہے, اور طبیعہ والا جو نہیں ہے وہ واسطے سے ہے. طبیعہ والے میں فرشتہ بیچ میں آ جائے گا نا, فرشتہ آئے, کوئی بندہ آئے, واسطہ تو آئی ہے, کچھ بھی آئے. اگر کچھ نہیں آئے گا تو شیخ نے کہا طبیعہ کا خود ہی واسطہ آ جائے گا. یعنی آپ اسی طبعی کان سے سن رہی ہیں یا اسی مادیت کے جو بھی اس کا حجاب ہے اس کے تحت ہی سن رہے ہیں. آپ ایک چیز کو فنا ہو رہی ہیں تو پھر دوسری چیز پہ فوکس کر رہے ہیں, توجہ ڈال رہی ہیں, دوسری سے ہٹا رہے ہیں, مطلب یہ ساری چیز جو بھی مسائل طبیعہ کے ہیں وہ بیچ میں آئے گی. اچھا جی, پھر کہتے ہیں جی کہ بعض اوقات یہ فرشتے کے واسطے کے بغیر مجرد طبیعہ سے بھی ہوتا ہے, اور بعض اوقات فرشتے کے واسطے سے ہوتا ہے جو تجھے تیری طبعی عالم سے فنا کرتا ہے. وہی نا, توجہ ادھر فوکس کرتا ہے. یہ طبعی والے میں پھر ظاہر سی بات ہے بندہ ادھر سے ہٹ جائے گا, مشغولیت ساری ادھر ہو جائے گی, مشغول ادھر ہوگا. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ فرشتہ آیا تھا, حضرت جبرائیل علیہ السلام, جب وہ وہی لے کے آئے تو انہوں نے کیا کہا, دنیا سے وہ قطع نظر ہو گئے اور وہ انہوں نے چادر اوڑھ لی, اور پھر باقی جو چیزیں تھیں وہ ان سے ہٹ گئیں. جب دونوں چیزیں اکٹھی ہوں گی تو وہ پھر اور نہیں, لیکن پھر فرشتہ نہیں نہ ہوگا, پھر فرشتہ نہیں ہوگا, پھر ڈائریکٹ ہوگا. پھر ڈائریکٹ ہوگا تو فرشتہ نہیں نہ ہوگا. مسئلہ یہ ہے نا کہ جو شریعت والا خطاب ہوتا ہے وہ فرشتے واسطے کے ذریعے ہی ہوتا ہے. جو شریعت والا خطاب نہیں, حقیقت والا خطاب ہے, وہ بغیر واسطے کے بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں پھر فرشتہ نہیں ہوگا. تو وہ ایک تو شرط یہ بھی ہے نا, پھر اس میں کوئی بھی نہیں ہوگا نا, وہ الہامی کیفیت ایک ہوگی ایسی کہ وہ تمہارے قلب پہ. صاحب خان صاحب کہہ رہے ہیں مجرد معنی کو کھولیں. یہ میں ذرا پکا بند کروں نا کیونکہ ہوا ابھی موسم چل پڑا. ذرا مجرد معنی کیا کہتے ہیں بتائیں, وہ کیا چیز ہے؟ اصل میں دیکھیں, ہم لوگوں نے ابھی کہا ہے کہ مجرد معنی کے جیسے ابھی دو پہلے ہم لوگوں نے بات کی ہے کہ دیکھیں اس کو ہم نے شروع میں ہی دو مطلب حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک ہے جس کو ہم کہتے ہیں عین ثابت, نہیں, ایک ہے عالم اطلاق اور مجرد معنی. میں وہی کہنا, ایک ہے عالم اطلاق اور مجرد معنی, اور دوسرا ہے عالم طبیعہ.
دوسرا عالم طبیعہ طبیعہ ہے. جو طبیعہ طبیعہ سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کا ظاہر کا جسم ہے جس کے اندر یہ ساری لیکن چیزیں فرشتے ہیں, بھی اسی اشیاء میں آتے ہیں, ہیں نا. فرشتے اسی کے اندر جن ہیں, بھی اسی جن میں ہیں, ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. ہاں پورا عرش بھی اسی میں آتا ہے, ہر چیز اسی میں ہر چیز اسی میں آتی ہے. جتنے بھی کائنات کائنات کل کل کائنات اس کے اندر آتی ہے. پھر ہے عالم اطلاق اور مجرد معنی. عالم اطلاق اور مجرد معنی کو آپ اس سینس میں بھی لے سکتے ہیں کہ جہاں اس طبیعہ کا واسطہ نہیں ہے کوئی بھی, ڈائریکٹ جس کو کہا ہے, جس کو ڈائریکٹ کہتے ہیں. طبیعہ کا اس کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہے. اب اس کو کیا نام دیں گے, کیا اس کو کیا کہیں گے کہ ڈائریکٹ سے مراد حق تعالیٰ سے جو چیز آ رہی ہے, براہ راست یہ کہیں براہ راست میں وہی کہہ رہا ہوں نا. اگر اس کا اگر نام دیا جائے تو وہ یہ کہیں کہ حق تعالیٰ سے عالم جو اطلاق جو کہہ دیا, اطلاق کا مطلب ہے کہ جس پہ کوئی قید نہیں ہے, طبیعہ کی قید لگ گئی ہے نا اس عالم میں دوسرے والے پہ, تو وہ جو ہے اس پہ کوئی قید نہیں لگی ہوئی, تو اس کا مطلب ہے براہ راست ہے, ڈائریکٹ ہے, بغیر قید کی ہے. اور وہ بغیر قید کے مراد ہے کہ اس عالم میں بھی آپ کا وجود ہے, تو تبھی آپ اس عالم میں اس کا سن سکتے ہیں نا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ کا وجود ہی طبیعہ میں ہو تو آپ اس کا سنیں گے کیسے. اس کا مطلب ہے اس جگہ پہ آپ کی رسائی ہے. اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ عین ثابتہ کو آپ اس میں ڈالیں گے. آپ اس لیول دنیا میں اگر بندہ ایک قید میں ہے تو اس کی رسائی اس قید خانے تک ہے, اس سے باہر نہیں ہے. جب اس قید خانے سے باہر نکلے گا تو پھر وہ اوور آل جنرل جدھر مرضی پھیرے گا, اس کو پھر وہ رسائی ہو جائے گی ہر جگہ تک. اگر قید میں ہے, کیونکہ عالم طبیعہ قید ہے, اور جو عالم اطلاق اور مجرد معنی ہے وہ کھلا کام ہے, ڈائریکٹ ہے, وہ قید سے ماورا ہے. اس کو کہتے ہیں ماورا طبیعہ. ہاں عربی ایک اصطلاح بھی ہے, یہ بھی صحیح ہے ویسے, کہ طبیعہ سے ماورا جو چیز ہے اس کو آپ عالم اطلاق کہہ لیں. چلو مسئلہ حل ہو گیا. چلو پتہ نہیں سمجھ آیا یا نہیں, لیکن چلے نہیں اتنا سمجھ آ گیا ہوگا, یہ تو فرق ہے. ہاں چلو. جی, بعض اوقات فرشتے کے واسطے سے ہوتا ہے جو تجھے تیری طبعی عالم سے فنا کرتا ہے, وہی تکلیف اسی طرح سے ہوتی ہے. اسی لیے اس کی ایک قسم سلسلۃ الجرس الجرس کہلاتی ہے. وہ جرس جو گھنٹی آواز, یعنی گھنٹی کی آواز آتی ہے نا, یعنی کہ وہ بھی تو ایک آواز ہی ہے نا, آواز ہے, طبیعہ ہی ہے نا. کیونکہ یہ اپنے نور سے عالم طبیعہ کو چیرتی ہے. چنانچہ مزاج کا متغیر ہونا لازم ہے. بعض اوقات وارد شیطان کے واسطے سے ہوتا ہے. یہ سب طبیعہ کا باب ہے جو اس طبعی قطر پر محیط ہے. قطر کا مطلب ہے جو آتا ہے اس سے. اچھا, طبعی قطر پر محیط ہے. پس عالم کے تمام موارد, اس کو تھوڑا کھولو نا پھر آگے چلیں. اچھا ہاں پچھلا تھا جی, کہ بعض اوقات فرشتے کے واسطے سے ہوتا ہے اور تجھے تیری طبعی عالم سے فنا کرتا ہے. جیسے فرشتے کیا ہوگا تو فرشتے کے واسطے سے بھی ہوگا, لیکن تو پھر ادھر سے تیرا جو دھیان ہے وہ ہٹ جائے گا, ادھر سے ہٹائے گا نا, ادھر سے ہٹائے گا تو فرشتے پہ لگ جائے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تو فرشتے تو رہے اکٹھا نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس عالم میں قید ہے, ایک اس میں لمٹ ہے. قید کا مطلب ہے کہ لمٹ ہے. وہی یہ تکلیف اسی طرح سے. ہاں یہی تو بتایا تھا نا کہ شریعت اسی وجہ سے ہوتی ہے. جو شریعت ہوتی ہے, جو وہی ہوتی ہے, جو فرشتہ آتا ہے وہ عالم طبیعہ کے تحت ہوتی ہے. وہی یہ تکلیف اسی لیے کہا ہے کہ کوئی تکلیف ہی سمجھ لے اس کو بندہ. تکلیف ہی ہوتی ہے نئی قسم کی, تکلیف بھی ہوتی ہے اور مکلف سے ہے نا, مکلف. ہاں اسی لیے اس کی ایک قسم سلسلۃ الجرس ہے, جرس کہلاتی ہے. ہاں سلسلۃ مطلب گھنٹی کی آواز. گھنٹی کی آواز ہے. گھنٹی کی آواز سے مراد یہ ہے کہ کسی قید کے اندر ہے, اس وجہ سے ہی وہ نور جو ہے وہ عالم طبیعہ کو چیرتا ہے. یعنی کہ ظاہری بات ہے کہ بیسیکلی تو طبیعہ جاب ہے نا, تو فرشتہ تو اس جاب سے ماورا ہے. تو جب یہ وہ بھی حالانکہ ہے طبیعہ کے اندر ہی ہے, لیکن اس سے ایک اور لیول کیٹیگری ہے, اس کی ایک لیول اپ ہے, لیول اس کا اور ہے. تو جب یہ کسی اور لیول کی طرف جاتا ہے تو اس کو مشکل ہوتی ہے, تو اس کو ایک چیرنا پڑتا ہے. چیرنے کا تو ایک مطلب وہ ایک لفظی طور پہ استعمال کیا ہے, تو مراد یہی ہے کہ اس میں زور لگانا پڑتا ہے, مطلب قوت چاہیے ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے کہا نا کہ وہ گھنٹی کی آواز مطلب ایک فوکس نہیں جس کو کہتے نہیں. گھنٹی کی آواز بھی میں کہہ رہا ہوں, دیکھیں گھنٹی کی آواز بھی ہے نا, دیکھیں اب یہاں اگر کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے جہاں سے زور سے گھنٹی مارے گا, اگر آواز وہاں تک جاتی ہے دور تو ظاہر سی بات ہے اس فضا کو چیرتی ہوئی جائے گی نا. چیرنے کا لفظ اس لیے بات کی ہے. نہیں گھنٹی سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ گھنٹی سے مراد یہ ہوتی ہے چیرنے کے لیے گھنٹی کی مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں نا. اب نور ہے, نور بھی تو ظاہر سے چیر کے ہی آ رہے ہیں کسی چیز کو. اب سورج کی لائٹ ہے وہ چیرتے دنیا تک پہنچ رہی ہے, اسی طرح چیرنا ہے, اسی طرح چیرنا ہے. یہ نہ سمجھے گا یہ دوسرا چیرنا نہیں ہے, لٹرل چیرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا جی, پھر کہتی ہے کیونکہ یہ اپنے نور سے عالم طبیعہ کو چیرتی ہے, چنانچہ مزاج کا متغیر ہونا لازم ہے. مزاج تو متغیر ہوگا ہی ہوگا. جب مزاج کو چیرتی ہے نا, مزاج کو چیرتی ہے ظاہر سی بات ہے. آپ ادھر دھیان ہے چیرے کی تو آپ کا دھیان ادھر ہو جائے گا, ادھر سے تمہارا دھیان ہٹ گیا نہیں تو پھر ادھر ہوگا تو تکلیف ہی ہوگی, تکلیف آئے گی. ایسے تو نہیں ہو جائے گا نا کہ اسی طرح ایزیلی نہیں ہوگا یہ. اچھا جی, پھر کیا کہتے ہیں جی کہ متغیر بعض اوقات وارد شیطان کے واسطے سے ہوتا ہے. شیطان بھی طبیعہ میں ہے.
یہ سب طبیعہ کا تو وہ بھی ظاہر سی بات ہے، جب وہ بندے کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو وہ طبیعہ میں ہی کرتا ہے نا، نہ کہ وہ اگر کہیں جی کہ عدم طلاق اور مجرد مانی سے تو نہیں ہے نا، وہ بھی اسی طبیعہ میں ہے، وہ بھی طبیعہ میں ہے، فرشتہ بھی طبیعہ میں ہے، ساری چیزیں طبیعہ میں تو اسی لیے وہ پھر صرف حق تعالیٰ طبیعہ سے ماورا رہا ہے بس۔ اچھا جی، پھر کہتے ہیں کہ یعنی بعض اوقات شیطان کے واسطے سے ہوتا ہے، اور یہ سب طبیعہ کا باب ہے جو اس طبعی قطر پر محیط ہے، یعنی وہ قطر یہ جو لائن ہے اس کو کاٹا ہے، اس کو آدھا حصہ دائرے کا آدھا حصہ اس کو قطر قصر محیط ہے۔ پس عالم کو تمام موارد اور رقائق کا راستہ اسی طبعی قطر سے ہے۔ ہاں، بس اس عالم کے، پس اس عالم کے طبعی عالم کے ہاں تمام موارد اور رقائق کا راستہ اسی طبعی قطر سے، یعنی کہ اگر کوئی اسی عالم میں اس کے اوپر کچھ وارد ہو رہا ہے، چاہے فرشتے سے ہے، چاہے شیطان سے ہے، چاہے نفس سے ہے، تو وہ اسی عالم کے تحت ہے اور وہ طبیعہ کے تحت ہی ہے، طبیعہ سے اس سے ماورا بھی نہیں کیا۔ ظاہر سی بات ہے، ان چیزوں سے ہے تو اس کا مطلب ہے ان چیزوں کے ہی اندر سے ہی ہے، اور پھر جو بھی وہ یہیں پہ ہی ہے، اب اسی عالم میں ہی ہے۔ اب اس عالم میں یہ نہیں کہ وہ عالم اطلاق اور مجرد مانی کی طرف سے مجھ پہ کچھ آ گیا۔ اب انہی چیزوں میں سے اگر تمہارے اوپر کوئی شیطانی ہے، کوئی رحمانی ہے، رحمانی سے مراد ہوتا ہے جو فرشتے سے ہے، فرشتے سے ہے، جن سے ہے، تو یہ ساری چیزیں اسی عالم کے اندر ہیں، تو پھر سمجھ لیں کہ اسی عالم میں ہی ہے، اوپر والا معاملہ نہیں ہے یہ۔ جی، بعض اوقات تمام موارد اور رقائق کا راستہ اسی طبعی قطر سے ہے، اور حضرت موسیٰ سے خطاب بھی اسی طرح سے تھا، تمام الہامی کتابیں بھی اسی طرح نازل ہوئیں، عالم تکلیف شیخ نے کہہ دیا تمام الہامی کتابیں حضرت موسیٰ سے بھی اسی وجہ سے تھا کیونکہ اس کے بعد بے ہوش ہو گئے تھے۔ اگر عالم طلاق میں ہوتا تو پھر تو بے ہوشی نہ ہوتے نا، کیونکہ عالم طلاق میں جب آپ کو اس میں آ گئی تو پھر آپ کے اوپر وہ طبعی اثر اس کا نہیں لوٹتا، جس چیز کا طبعی اثر لوٹتا ہے وہ طبیعہ سے ہوتا ہے۔ بے ہوشگی طبعی اثر ہے نا، ہاں، بے ہوشگی طبعی اثر ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ یہیں پہ معاملہ تھا، اوپر والا نہیں تھا۔ دنیا میں جو تھے، عالم دنیا میں اس کا بھی ہوتا ہے لیکن اس کا اور معاملہ ہوتا ہے، وہ اور چیز ہوتی ہے نا، وہ تو پھر اگر اس کی کوئی مثال ہو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو یہ وہی والا معاملہ تو ہوتا رہا، ایک تو ڈائریکٹ بھی ذریعہ بات ہے ان پہ ہوا ہونا ہے مسٹ، نہیں ڈائریکٹ جو وہی تو یہ ہے نا کہ جو ایک لیٹرل جو ہے، اس کے علاوہ جو اپنی حق تعالیٰ سے براہ راست جو قرآن پاک نازل نہیں، ہوتا قرآن تو تھا، اسی فرشتے کی صورت میں فرشتے نے کہہ رہا نا، وہ تو فرشتے کی صورت میں ہونا ہے قرآن پاک، اس کے علاوہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو قلب پہ وارد قلب پہ اپنی واردات ہوتی تھی وہ الگ تھی، وہ اس طبعی میں نہیں آتی، وہ الگ ہوتی ہے۔ وہ الگ چیز ہے، پر اصل میں کوئی مثال ایسی نہیں نا ابھی ہمارے سامنے جس کی مثال دی جائے تاکہ ذرا ایزی سمجھ آ جائے۔ نہیں، مثال تو ہے ہی ہے نا کہ ایک اس میں مطلب حق کے حوالے سے ہیں کچھ باتیں ہیں، ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہی لیکن ہیں اس طرح کی۔ چلیں نیکسٹ اگر کوئی آتا ہے مائنڈ میں تو پھر وہ بتائیں گے۔ جو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ سے خطاب بھی اسی طرح سے تھا، تمام الہامی کتابیں بھی اسی طرح سے نازل ہوئیں، عالم تکلیف ثواب و عقاب ثواب و عقاب کا ظہور بھی ادھر سے ہی ہوا، اور یہی خوش بختوں اور بدبختوں کی راہ ہے، یعنی کہ طبیعہ یہ ہے نا، یہی سب کچھ ہے، طبیعہ میں ہی بندہ خوش بخت اور بدبخت ہوتا ہے، بدبخت بھی ہے، اسی میں ثواب ہے، اسی میں جزا ہے، اسی میں تکلیف سزا ہے، جواب اسی میں، یعنی تکلیف ہے جس کے اندر شریعت ہے، قید ہے نا، مسئلہ سب سے بڑی بات ہے قید ہے، قید ہے کس کی؟ ہمیں شریعت کی قید لگی ہوئی ہے، تو اس لیے وہ تکلیف بھی ہے، سزا اور جزا بھی ہے، ہر چیز ادھر ہی ہے۔ خوش بختی اور بدبختی ہے، وہ کیونکہ جو یہ ہے نا عالم طبیعہ، اس کی وجہ سے، اگر دوسری جو چیز ہے وہ تو ڈائریکٹ قلب ہے، اس میں اس سے اس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے، خوش بختی بدبختی یہ وہ۔ آگے جہاں تک اوپر والے قطر کی بات ہے تو یہ بھی دونوں فریقوں کو جمع تو کرتا ہے، لیکن اس کا ادراک صرف خوش بختوں سے مخصوص ہے، بدبختوں والا چکر نہیں ہے، کہ وہ ہیں تو سارے ہی، لیکن اس تک رسائی جو نہیں ہے وہ عام بندے جو کہتے ہیں نا یہ پہنچا ہوا ہے، تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ادھر پہنچا ہوا ہے، لیکن اصل پہنچا ہوا وہ ہے کہ جس کی رسائی عالم طلاق تک ہے، مجرد مانی تک، اور وہ بندے نہیں ملتے، وہ تو بہت ہمارے یہاں جو ملتے ہیں جی کدھر پہنچا ہوا ہے جی، دیکھیں جی اس کو کشف ہو جاتا ہے، کشف تو طبیعہ میں سے ہی ہے نا، تو اصل پہنچا ہوا وہ ہے کہ جس کی رسائی اس سے اگلی چیز تک ہے۔ اب جہاں پہ اگر اب ہم کہتے ہیں جی کہ یہ بندہ پہنچے ہوئے سے مراد یہ ہے کہ اس کی رسائی اس بندے کی عین ثابت تک ہے، اگر عین ثابت میں اس نے کچھ دیکھ لیا ہے، اس کی بندے میں سے جو اللہ تعالیٰ اصل پہنچ ہے، اس کی اصل پہنچ اس کی اللہ تعالیٰ نے جتنا دکھانا چاہا، یہ نہیں کہ جتنی صحیح صاحب کی دیکھ لی، ہم نے ایک لمٹ کے اندر جتنا دکھانا چاہا اس کو اللہ تعالیٰ نے، تو پھر اس کو پہنچا ہوا کہیں گے، ہمارا پہنچا ہوا تو خیر یہی ہے، ہمارا پہنچا ہوا یہی ہوتا ہے کہ جی جو اس نے یہ بابا جی نے ہمارا یہ پھونک ماری ہے جی دیکھیں انہوں نے، ہمیں بیٹھا تھا تو انہوں نے بتا دیا بیٹا اس کام سے آئے ہو، تمہاری پاکٹ میں اتنے پیسے ہیں، وہ تو بھیا میں سے ہی بتایا، اگر وہ تو پھر اتنی چیز تھی نا، ہاں وہ بات ہے کہ بتائے اگلی بات، پھر اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ بندہ کسی مقام پہ ہے، اس سے شیخ نے کہا نا کہ صرف خوش بختوں سے مخصوص ہے، مخصوص ہے، عالم اطلاق تک ہر ایک کی رسائی نہیں ہے،
क्योंकि आलम इताअत तक जिसकी रसाई होगी वो इतलाक तक पहुंच गया। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे फिर उसकी बात बड़ी ऑथेंटिक हो जाती है। देखिए यहाँ पे सिर्फ खुश बख्तों की बात हुई है ना, इधर तो बदबख्त जो है वो भी तो बता रहे हैं ना, कश्फी तौर पे शैतान पड़ा हुआ है, उसको शैतान कुछ बात तबीयत से बता रहे हैं ना, वो बता देते हैं कि तेरे मामला ये है, तेरे पास ये है, हालांकि वो बदबख्तों में से हैं, तबीयत से बताते हैं। हाँ बस। नहीं, लेकिन शेर ने जिसने आलम इतलाक तक जिसकी रसाई हो जाती है ना, उसका मामला फिर हतमी हो जाता है, फिर उसके मामले में शक आप नहीं कर सकते। उसको इसीलिए सिर्फ जोड़ा है खुशबख्तों से। हाँ, बदबख्त नहीं, अल्लाह ताला खुशबख्तों के अलावा किसी को बताते रसाई नहीं देता ना। कि सारी बात है कि हक से आपका जब कलाम है या हक से रब्ता है तो हक से मुलाजमत होगी तो रब्ता होगा ना, जब हक से तेरा तल्लुक ही नहीं है तो तेरी उस तक रसाई किस तरह होगी? खुद सोचने की बात है। शैतान तो उधर है नहीं, शैतान तो तबिया में है। तो अगर तू कहता है कि जी चलो शैतानी वारिद था, तो शैतानी वारिद तो तबिया में से होगा। तबिया में तो ये पहले आसमान तक इसकी रसाई है, बस उसके ऊपर तो वो जाता नहीं। चलो ऊपर भी अगर चला जाएगा तो तबिया के अंदर ही रहेगा ना, जितने भी आसमान है। तो कहने का मतलब है कि इंसान तक उसकी रसाई जो है ना, वो इन तबिया से ऊपर रसाई सिर्फ उसी की होगी कि जिसको अल्लाह ताला अपने से मखसूस करे, जिसको खुशबख्त बनाए। अच्छा जी, फिर कहते जी कि खुशबख्तों से मखसूस है कि इन्हीं के लिए इस हज़रत इलाही को खोला गया। हाँ जी, सिर्फ जो खुशबख्त थे, जो मखसूस लोग थे, उनके लिए ये खोला गया, और वही इस ख़ास रुख पर मुत्तला हुए, वो इसका असबात करते हैं, तो ये भी ज़ौक़ से उनके लिए साबित किया जाता है। ज़ौक़ से, ये नहीं कि इसी तरह ज़ौक़ से ना, मतलब ऐसी कहानी सुनी तो प्रैक्टिकली मुशाहिदा करते हैं उसका। यूं वो अच्छा, इसका मुशाहिदा नहीं होता, इसका मुकाशफा होता है। ये भी एक दो लफ्ज़ों में फ़र्क है। चलो इस जगह पे आ गया तो बात वाज़ेह हो जाएगी। कश्फ और मुशाहिदे में फ़र्क ये है शेख के नज़दीक, कश्फ होता है मुजर्रद मानी का, आलम इतलाक से जो चीज़ आपको नज़र आएगी उसका कश्फ है। मुशाहिदा होता है किसी मौजूद चीज़ का, यानी आलम तबियत से आपने किसी चीज़ को देखा, उसका मुशाहिदा होगा। ये दोनों में फ़र्क है। नहीं, कश्फ आजकल जो कश्फी जो कहते हैं कि मुझे कश्फ, वो तो वैसे ही कहते हैं, वो तो उनको तो पता ही नहीं है कश्फ क्या है तो मुशाहिदा क्या है। वो असल कश्फ शेख के नज़दीक दोनों का फ़र्क है। मुकाशफा किसे कहते हैं, मुशाहिदा किसे कहते हैं? जब आप आलम इतलाक या मुजर्रद मानी में से आपके सामने कोई चीज़ खुले, उसको आप मुकाशफा कहेंगे, मुशाहिदा नहीं कहेंगे। जब आलम तबिया या आलम वजूद में से आपके सामने कोई चीज़ आए तो उसको आप मुशाहिदा कहेंगे, मुकाशफा नहीं। ये दोनों का फ़र्क है। तो इस वजह यहाँ पर क्या लफ्ज़ लेके आए हैं? यहाँ पे शेख ने कहा जी कि वो इसका असबात करते हैं, तो ये भी ज़ौक़ से उनके लिए साबित होता है। यूँ वो इससे मुतहक्किक होते हैं। जहाँ तक महजूबों की बात है, वो इससे अख़ज़ तो करते हैं, लेकिन इन्हें इसका इल्म नहीं, बल्कि वो तो इसका इनकार करते हैं और दलील अक्ली के पास ठहरते हैं, जैसा फ़लासफ़ा ने किया। ये इसी दूसरे दायरे से हैं। अच्छा, फ़लासफ़ा नीचे वाले तबिया में से ही है ना। तो ज़ाहिर बात है, फ़लासफ़ा की रसाई तो नहीं है ना उधर तक, तो उनकी रसाई जिधर वो इनकार करते हैं, कहते हैं कोई कशफ नहीं होता, कोई, इसीलिए वो कहते हैं कोई ना कोई कशफ होता है, ना कोई मुजर्रद मानी, दलील और अकल के पास रुक कहते हैं सब कुछ तबिया में। साइंस जिसको आप कहते हैं ना, पूरी की पूरी ये तबिया है। साइंस तबिया से मावरा नहीं जा सकती। अच्छा, ये उनका सवाल है जनाब शोएब खान साहब का कि जी मुजर्रद मानी में यानी साबित सिफात और हकीकत महमदिया सब मुजर्रद मानी है, ये सवाल है उनका। यानी साबित तो ठीक है ना, मुजर्रद मानी से अगर कहेंगे कि सही है, लेकिन वो हक ताला की तरफ से जो चीज़ आ रही है ना, वो अब एन साबित को मुजर्रद मानी भी तो नहीं कह सकते। नहीं, मुजर्रद मानी में से तो है, लेकिन हक ताला दिखाएगा ना। मैं वही करूँ ना, दिखाएगा तो हक ताला ही ना, हक ताला ही आपकी उसका रसाई करेगा, आपकी डायरेक्ट तो नहीं हो सकती। मैं वही करूँ, अल्टीमेट जो चीज़ है वो अल्लाह ताला है। आप ना कि आप समझ लें कि खाली एन साबित अल्टीमेट है, दिखाएगा। ये समझे कि हक ताला ही है, बस हक ताला है। जिस चीज को आपको आपके लिए आगाह कर दे, आपको बता दे, जिस चीज को आपको दिखा दे, जिसका मुकाशफा कर दे, जो सी चीज आप पे खोल दे, यानी कि उस चीज की हकीकत खोल दे, वजूदी सूरत नहीं। वजूदी सूरत तो नीचे है ना, वो नीचे खोलने की जरूरत ही नहीं है, वो तो नहीं वैसे ही नजर आ रहा है। नहीं मतलब चलो नीचे से भी कोई हो सकता है ना, वो ऊपर वाले जो मामला है वो तो और है ना, वो तो अल्लाह ताला के दिखाने से है। अगर वो अल्लाह ताला जितना दिखा दे, जितना भी मतलब जितना उसने आपकी आंख से पर्दा उठाया उतना। अच्छा, चलें ये तो मुकम्मल हो गया। किसी बंदे का इसके वाले से आपको सवाल है तो कर लेंगे, क्योंकि ये इसका उन्वान था वजूद के दायरे, और इसमें हमने दो दायरे पढ़े हैं। एक दायरा अलूहियत है। अच्छा, ये भी ज़हन में रहे, शेख ने दायरा ज़ात नहीं बनाया हुआ। अलूहियत अगर दायरा ज़ात बनेगा तो वो अलूहियत के ऊपर एक और दायरा बनेगा, यानी कि दायरा वजूद और दायरा ज़ात के दरमियान दायरा अलूहियत है। उसके आगे दायरा वजूद था ना, बाहर वाला दायरा है। ये कौन सा था? दूसरा वाला अलूहियत के अंदर एक और दायरा बनाया। ठीक है, हाँ, ये वजूद का दायरा है। इसके फिर दो हिस्से हैं वजूद के दायरे के। एक हिस्सा आलम इतलाक है, दूसरा हिस्सा आलम तबिया है। और फिर शेख ने ये बताया कि किसकी किस तक रसाई है, कौन से दायरे का क्या काम है, किस में किस तरह का माहौल होता है, क्या चीज़ें होती हैं। तो ये सारा वजूद के दायरे के वाले से दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। किनका?
عالم طبیعہ کا اور عالم ہاں یہ دو اخلاق کا مختلف حوالے میں مختلف حوالے میں ہے. اب کہیں نا کہ یہ دونوں کو مکس لوگ کہیں کر دیتے ہیں جی کہ یہ بھی اور وہ بھی ایک کیا ہم بھی. اب حالانکہ معاملہ شیطانی ہوتا ہے, فرشتے کی طرف سے بھی ہو جائے, وہ سب کو اسی کیٹیگری میں رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں عالم مانی ہے جناب اور یہ وہ اس طرح سے پتہ ہی نہیں ہوتا عالم مانی. لیکن اصل بات یہی ہے کہ ان دونوں کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے آپ نے. یہ تبھی تو شیخ نے اس کے درمیان ایک لائن ڈرا کی ہے پورے دائرے کے اندر. آدھا دائرہ اوپر ہے, آدھا دائرہ نیچے ہے. چلیے جی کوئی سوال ہے؟ آگے چلیں, بس سوال نہیں. اچھا جی یہ والا تو ہمارا مکمل ہو جائے گا. ابھی نیکسٹ پیج ہے جی 258 اور ہمارا حاشیہ نمبر ہے 196. عارف اور کامل صاحب کشف کون؟ عالی رویت میں حقیقت اور اس کے قدسی اوصاف سے اس کا شرف میں نے آپ رضی اللہ عنہ سے یہ سنا, لہذا اس کے فوائد اور معنی کو ذہن نشین کیا. یہ جان کہ وہ تجلی جس کا ادراک ہوا وہ آئینے میں متخیل صورت کی مانند ہے, اور وہ جوہر جس نے اس تجلی کے ظہور کو اٹھایا وہ کریم ذات کی مانند ہے. سو جس نے اس حالت میں وقت کے بغیر اپنے نفس کا ادراک کیا تو وہی اس مرتبے پر فائز ہے جس کا پہلے ذکر ہوا. سو جب صاحب کشف نے اپنی ذات کا حال اپنی ثبوت والی حالت میں جانا تو وہ عارف سارے پورا کھول دیا نا. پچھلے والے کو نہیں ہے شرح سمجھو کر دیا, سمجھے لب لباب ہے یہ اس کا. ہاں یہ پچھلے والے کا لب لباب ہے کہ جو ہم نے کہا تھا کہ صاحب کشف کون ہوتا ہے, نسابت ہوتی ہے, ہر چیز اس میں شیخ نے خود ہی بتا دی تاکہ کلیئر ہو جائے. ثبوت والی حالت میں جانا تو وہ عارف اور کاملین میں سے. اب یہ بات آخر میں ہم نے جو بات کی ہے نا کہ اپنی ثبوت والی حالت وہ ثابت ہی ہے. اس کو کھولے نا ذرا شروع سے. اچھا جی پھر کہتے ہیں جی کہ عالی رویت اور حقیقت, عالی رویت میں حقیقت, عالی رویت میں حقیقت اور اس کے قدسی اوصاف سے اس کا شرف, یہ مجرد معنی ہے. اب آپ کو سمجھ آئے گی مجرد معنی کیا ہے. میں نے آپ رضی اللہ عنہ سے یہ سنا, لہٰذا اس کے فوائد اور معنی کو ذہن نشین کیا. یہ جان کہ وہ تجلی جس کا ادراک ہوا وہ آئینے میں متخیل صورت کی مانند ہے. یعنی آئینے میں متخیل صورت کی مانند ہے. یہ نہیں سمجھ گئے اسی کو ہی آپ اور حقیقت سمجھیں, وہ نہیں, یہ متخیل صورت ہے. یہ ڈائریکٹ تم اس کو نہیں دیکھ رہے, تم تو اس چیز کو دیکھ رہے ہو. ابھی جیسے ہم آئینے کے اندر کوئی اپنی صورت دیکھتے ہیں, بندہ تو باہر ہے لیکن اصل تو اندر تو نہیں ہے. اصل تو باہر ہے نا, بندہ باہر ہے, شیشے کے اندر تو نہیں ہے. آپ صورت کو اصل سمجھیں گے تو پھر آپ کی غلط فہمی ہے. آپ کہیں گے جی باہر کچھ نہیں تھا تو اندر ہی آئینے کے اندر ہی اصل ہے, اور آئینہ کو آپ حق قرار دیں گے جی بات موجود ہو گیا, تو پھر تو آپ کی اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہوگی. اچھا جی پھر کہتے ہیں اور وہ جوہر جس نے اس تجلی کے ظہور کو اٹھایا, وہ جوہر جس نے اس تجلی کے ظہور کو اٹھایا وہ کریم ذات کی مانند ہے. ہاں یعنی حق ہے, حق ہے, حق میں ظہور ہوا نا, آئینہ جو حق آئینہ حق تھا. سو جس نے اس حالت میں وقت کے بغیر اپنے نفس کا ادراک کیا تو وہی اس مرتبے پر فائز ہے جس کا پہلے ذکر ہوا. ہاں جس کا پہلے ذکر ہوا, یعنی اوپر ذکر ہوا. ہاں جو اوپر ذکر ابھی ہم نے کیا جی اسی سے. سو جب صاحب کشف نے اپنی ذات کا حال اپنی ثبوت والی حالت میں دیکھا, اپنی یعنی ثابت کو دیکھا, اپنی یعنی ثابت میں جانا, اپنی یعنی ثابت کو جان لیا کہ اس میں کیا ہے, حالت میں جانا تو وہ عارفین اور کاملین میں سے وہ خاص بندہ ہے جس کی پیچھے ابھی ذکر ہوا تھا کہ کچھ ہیں جن جو خوش بختوں میں سے ہیں. یہ وہ خوش بخت ہے جس کو عالم مانی کا ادراک ہوا. ہاں یہ وہ خوش بخت ہے جس کو یہ ساری باتیں پتہ چلی ہیں. باقی جو دوسرا بندہ ہے وہ خالی آئینے میں دیکھ رہا ہے, وہ آئینے میں دیکھ کے اس کو حقیقت سمجھ رہا ہے نا. اور یہ جو ہے اس کو پتا ہے کہ آئینے کے سامنے اصل چیز ہے, آئینے میں تو عکس ہے, تو یہ آئینے کو نہیں دیکھ رہا, یہ اصل کو دیکھ رہا ہے. یہ دونوں کا فرق ہے. اب اس نے اصل کو یہ طبیعہ میں ہے نا, یہ اصل کو دیکھ نہیں رہا, یہ اس آئینے کو دیکھ کے اسی کو حق سمجھ رہا ہے نا. وہ جو ہے اس کو تو پتہ ہے, عارف ہے, عرفان ہے, اس کو وہ خوش بختوں میں سے, اس کو تو پتہ ہے کہ آئینے میں تو اس کی ایک شبیہ آ رہی ہے, لیکن اصل جو چیز باہر ہے وہ پھر اصل چیز سے اخذ کرتا ہے, نہ کہ اس جو طبیعت سے. آگے وہ پھر آگے فصیح یعقوبی میں سے ہے نا. ہاں جی پڑھنا. یعنی جس نے اپنی یعنی ثابت کو دیکھا یا جانا تو وہ عارفین اور کاملین میں سے. ابھی جیسے ہم لوگوں نے کہا فصوص الحکم میں اس حوالے سے شیخ اکبر لکھتے ہیں, وہ جس کی بصیرت کو اللہ نے کھول دیا اور اس نے ممکنات کی آیان کو ان کی ثبوت والی حالت میں ویسے دیکھ لیا جس پر وہ تھیں. یہ بھی مراد اسی طرف ہے, وہ یعنی قید نہیں ہے اس میں, کیونکہ حقیقت کو دیکھ لیا کہ جس حقیقت پر وہ تھیں. تو یوں وہ اپنے دیکھے پر فیصلہ کرتا ہے. ایسا کشف کبھی کبھار کسی شخص کو ہوتا ہے, کبھی کبھار یہ روٹین نہیں ہوتی, ہر ٹائم نہیں ہوتا. ہاں کبھی کبھار ہی اللہ تعالیٰ کو دکھا دے تو دکھا دے, ایسا ہی ہوتا ہے جو ہمیشہ اسے بھی حاصل نہیں رہتا. آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا,
بس آپ نے بھی صریح حجاب کی بات کی، اور ہمارا کہنا یہ ہے کہ ایسا شخص کسی خاص معاملے پر مطلع ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ وہی بات جتنا دکھا دے چھوٹا سا ہاں بس جتنا تعالیٰ چاہے حجاب اٹھا بس دے، جتنا دکھا دے۔ اب یہ آپ کہے جی کہ میں ساری کائنات کی ساری مخلوق کی یعنی صاحب دیکھ لوں، وہ نہیں سب کچھ ہی میں حق کے برابر علم حاصل کر لوں، تو پھر بہت تو نہیں ہو سکتا نا۔ پھر ہاں دیکھو یہ تھوڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوش بخت کو اتنی رسائی دے دی یار کہ وہ یعنی صاحب کو جا کے دیکھ لے، کتنی بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ چلیں جی آگے یہ پڑھنے کی ضرورت ہے نہیں؟ آگے تو میرا رنگ ہے۔ چلیں، بات تو ویسے واضح ہو گئی ہے بھی ایزی تھا، اسی کا ہی شرح تھی پچھلے کی، پچھلے ساتھ ریلیٹڈ ہے، پچھلے کو کھول کے بیان کر دیا اس میں صحیح، جو تاکہ ایزی کھولا تو نہیں ہے، تو مشکل نہیں ہم نے کھول دیا نا تھوڑا، ہاں ویسے ہم نے ریلیٹ کر دیا نا پچھلے کے ساتھ، اب بات جو سمجھ آنی تھی وہ آ چکی ہے۔ آپ پکڑیں، میں ذرا پانی پی لوں۔ اچھا جی، اس میں جی یعنی وہ تمام اعیان پر مطلع نہیں ہوتا بلکہ کسی عین پر یا عین کے کسی معاملے پر کبھی کبھار مطلع ہوتا ہے۔ وہی جیسے میں نے بات کر دی ابھی۔ اسی طرح سنن ابو داؤد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک حدیث میں یہ قول بھی نقل ہوا ہے کہ اللہ نے میری نظر سے پردہ ہٹایا تو میں نے دنیا کو دیکھ لیا کہ قیامت تک کیا ہونا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ میں نے اولین اور آخرین کا علم جان لیا۔ لیکن ان تمام احادیث کو قرآن مجید کی آیت کے ساتھ ملا کر دیکھنا ہے کہ مخلوق کا علم کبھی خالق کے علم کے برابر نہیں ہوتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، ہاں وہ جو چاہے۔ تو بیسیکلی تو اصل اتھارٹی تو اللہ تعالیٰ کی ہے نا، جتنا وہ چاہتا ہے تو اپنی مشیت کے مطابق دکھا دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں انلمیٹڈ دیکھ لوں گا تو ایسا نہیں، اللہ کا علم اور بندے کا علم برابر تو نہیں ہو سکتا نا، خالق اور مخلوق کا فرق تو رہنا ہی ہے نا، مناسبت تو نہیں ہے نا، مناسبت نہیں ہے، بس وہ جتنا بتائے جتنی مرضی ہے اس کی، بھائی سیدھی سی بات ہے، اس کی اپنی چیز ہے، وہ جتنا دے گا تو بس۔ اچھا جناب آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نے پڑھی؟ یہ کیا سوال ہے ان کا؟ شعیب خان صاحب کا مجرد معنی کا کشف عالم خیال کے آئینہ دیکھتا ہے، کیونکہ یہاں عالم خیال میں پھنس گئے۔ عالم خیال میں نہیں ہوتا، خیال بھی قید ہے، آپ پھر کسی نہ کسی قید میں عالم خیال نہیں ہے، یہ خیال ہر چیز سے ماورا ہے۔ دیکھیں اب جو عالم خیال سے ماورا ہے، یہ عالم طبیعت سے ماورا ہے۔ اب عین ثابت کہتے ہیں، دیکھیں عین ثابت بھی کسی قید میں تو نہیں ہے نا، عین ثابت جب آپ نے خود اس کو کھایا عین ثابت بھی پھر رک جائے نا، اب اس کو پھر قید نہ لگائیں، اس کو عالم خیال بھی کدھر لے کے آ رہا ہے، عالم خیال تو پھر وہ اسی میں طبیعت میں آ جائے گا نا۔ اچھا جی، حق کا مشاہدہ آ گیا۔ میں نے آپ رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا اور اس وقت ہم آپ کے کلام پر ہی بات چیت کر رہے تھے۔ اچھا، اللہ آپ کی تائید کرے۔ اور وہ قول یہ ہے، من شاہد الحق کا لم یرا الرائی سوا نفسہ، کہ جس نے حق کا مشاہدہ کیا تو دیکھنے والے نے اپنے نفس کے سوا کچھ نہ دیکھا۔ یہ بڑی زبردست بات ہے۔ قد عرف نفسہ من عرف ربہ، وہی ہے نا، اپنے نفس کے سوا اس نے کچھ نہیں دیکھا، لیکن وہ بندے کو بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جتنا بندہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے حق کو دیکھا ہے، لیکن اس بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ تو نے حق کو جس صورت پر دیکھا ہے وہ تیری استعداد کے مطابق تھی۔ اب تیری استعداد ہی اتنی ہے کہ تو نے حق کو ایسے دیکھنا تھا، تو حق تو وہ ہے نہیں، تو پھر شیخ نے اسی وجہ سے کہا کہ اس نے اپنے نفس کے سوا کچھ نہ دیکھا، اور وہ اپنے نفس کو دیکھ کے کئی بندے سمجھتے ہیں کہ میں یہ حق ہوں، مطلب وہ اس طرف بھی نکل جاتے ہیں، وہ پھر آگے وہی وہ پھر انا حق بھی کہہ دیتے ہیں، یہی کہتے ہیں نا کہ جس نے خود کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا، وہ کہتا ہے میں نے اپنے آپ کو پہچان لیا، میں نے اس کو بھی پہچان لیا، چلو جی۔ نہیں، وہ کئی بندے دیکھ کے نا اپنے نفس کی صورت پہ تو پھر انا حق بھی کہہ دیتے ہیں، تو وہ ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ انا حق تیری استعداد کے مطابق ہے، اصل اس کی استعداد کی نہیں ہے، اطلاق میں نہیں ہے، وہ انا حق صرف تیرا ہی ہے، وہ قید میں آتا ہی نہیں ہے، نہیں وہ تیرا انا حق ہے، وہ ساتھ والے بندے کا بھی نہیں ہے، کیونکہ ساتھ والے بندے کی استعداد مختلف ہے، اس کا حق بھی مختلف ہے۔ تمہارے لیے تمہارا خدا اور میرے لیے میرا خدا، یہ قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا بنایا ہوا ہے نا۔ اچھا، یہاں پر شیخ نے لفظ استعمال کیا من شاہد الحق کا۔ اب مشاہدے کا تعلق جس طرح ہم نے بتایا نا کہ صورت کے ساتھ ہے، عالم معنی کے ساتھ نہیں ہے، تو اس وجہ سے حق کی صورت کو اس نے بیسیکلی دیکھا ہے، صورت استعداد کے مطابق اس عالم طبیعہ کے تحت دیکھا ہے، اس وجہ سے شیخ نے شاہدہ کا لفظ استعمال کیا۔ یہ لفظ شیخ کے الفاظ میں بھی اتنی باریکی ہوتی ہے، بندہ اس کو غور کرے تبھی غور کرے، اس کو سمجھ ہو تو وہ اس کی پن پوائنٹ بھی کر سکتا ہے کہ یہ لفظ جب آ گیا تو اس سے مراد کیا ہے۔ بس لفظ آ گیا کہ شاہدہ تو آپ کو اگلی پچھلی ساری کہانی سمجھ میں آ گئی، جس کو پتا ہے، جس کو نہیں پتا وہ تو بیچارہ پھر اس طریقے، وہ تو پھر معذور ہے نا، اس کو تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اچھا جی، اس پر آپ نے فرمایا، اب یہ نیچے شرح کر رہے ہیں، اس طریق کے ترجمان کا فائدہ یہی ہے۔ مولوی صاحب کو کیا ہو گیا؟ مولوی صاحب نے بھی لگتا ہے حق کا مشاہدہ کر لیا۔ اچھا جی، اس طریق کے ترجمان کا فائدہ یہی ہے کہ نفوس کو ان مراتب کا شوق دلائے تاکہ وہ حق سبحانہ کے مشتاق ہو کر خوش بخت ہوں۔ اس مشہد میں عارف حق کے لیے ویسے ہی ہوتا ہے جیسے قوت بصر کے لیے عضو بصر اور اللہ کے لیے اعلیٰ مثال ہے۔ اسی مشہد سے ابو یزید بسطامی سے فرمایا گیا،
میری مخلوق میں میری صورت پر جاؤ. بہت زبردست بات کی ہے اسے. یہاں اشارات کے باب میں ایک لطیف نقطہ ہے. اب دیکھو نا کہ یہاں پر شیخ نے کس طرح کہا کہ جس کا بھی ابی یزید بستامی کا بھی تو مشاہدہ تھا نا, انہوں نے بھی تو کہا تھا کہ معافی جبا الا اللہ کے الا اللہ, کوئی اس طرح کا لفظ. تو وہ جو کہا تھا تو میری صورت پر جاؤ, تو اس صورت کی طرف اشارہ تھا, لیکن وہ ان کی استعداد کے مطابق تھا. وہ اپنی اپنی استعداد بات پہلے ہی کر دیا کہ استعداد جتنی ہے اسی حساب سے ہی ہے آپ کا مشاہدہ بھی. مشاہدہ جو ہے وہ بھی استعداد کے مطابق ہی ہے. وہ اب جیسے ہوتے ہیں نا کبوتر, کچھ کبوتر ہوتے ہیں جن کی پرواز ہوتی ہے نیچے نیچے, کیونکہ وہ ان کی استعداد ہے. ایک ہوتا ہے جو جاتا ہے اوپر آسمانوں میں اڑتا ہے, اور وہ اس کی بھی ایک استعداد ہے. وہ اپنی اپنی استعداد ہے, اپنی اپنی طاقت ہے, اور پرواز کی جتنی جتنی طاقت ہوگی. اچھا, لیکن اس میں آگے نا شیخ بڑی زبردست آیت لے کے ہیں. شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس ایک آیت میں نا اس طرح کا ایک عظیم بڑا یہ نقطہ چھپا دیا ہے. شیخ نے خیر نکال لیا, عام بندہ نہیں نکال سکتا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ مسیح ابن مریم اللہ ہے. کفر کیا. اب شیخ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک خاص اشارہ ہے کفر کو, جو نہیں آپ اس کے لغوی معنوں میں دیکھیں. کفرہ کا مطلب ہوتا ہے سترا, چھپا دیا. یعنی کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح, یعنی کہ مسیح سے حق چھپ گیا. صورت کس کی ہے؟ مسیح کی ہے نا, لیکن چھپا ہوا کون ہے؟ حق. تو مشاہدے کا مطلب ہی یہی ہے کہ حق کسی بھی صورت میں چھپ گیا. جس طرح نا حق کہنے والے نے جب اپنی صورت میں دیکھا تو حق اس کی صورت میں چھپ گیا. جب یزید بستامی نے دیکھا تو حق ان کے سامنے جس صورت میں آیا اس میں چھپ گیا. اصل حق جو اطلاق والا ہے نا وہ ظاہر نہیں ہو سکتا اس جگہ پہ, وہ چھپتا ہی ہے. تو اس وجہ سے یہ شیخ نے کہا کہ اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے. کون ہے؟ ہم دونوں. یہ بڑا زبردست اشارہ نکالا آج, بڑا مزہ آیا اس اشارے کا. وہ سیل کے اندر چھپتا ہے. نہیں, ہم تو اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں نا کہ بے شک ان لوگوں نے کفر کیا کہ جنہوں نے یہ کہا کہ مسیح ابن مریم جو نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. لیکن شیخ نے کہا کہ کفر تو لغوی, وہ تو اصطلاحی مطلب ہے نا, اس کو آپ لغوی مطلب میں بھی ذرا غور کریں. بے شک ان بندوں نے چھپا دیا اللہ کو صورت مسیح میں. اب چونکہ اس عالم میں استعداد اتنی تھی, ادراک اتنا تھا کہ ویسا ہی ہونا تھا, ان کو بھی خیر کچھ نظر تو آئی ہوگا نا, جنہوں نے اللہ کا بیٹا بنایا. ایسے تو نہیں بنایا نا, کہتے ہیں نا ویسے. دیکھو اگر ہم کہتے ہیں جی ہمارے صوفیوں کو یہ نظر آ گیا, کسی نے اپنے نفس میں مشاہدہ کر لیا, کسی نے کس میں کر لیا, کسی نے آنا الگ کہہ دیا, ان کو بھی تو کچھ نہ کچھ نظر آئی ہوگا نا. وہ پاس ہی تھے کیونکہ نزدیک تھا کام. تو اگر ان کو بھی نظر آیا تو وہ بھی کسی غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں نا. تو لیکن شیخ نے بڑی زبردست اس جگہ پہ حق کے مشاہدے, یہ نہیں, اس کا لفظ سے ہی ساری بات کلیئر ہوگی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ وہ اللہ ہے, یہ نہیں ہے مطلب. اس کا یہ نہ سمجھنے والی یہ سمجھ کہ اس جگہ پہ تو شیخ نے یہی کہا نا کہ ٹھیک ہے, لیکن آپ اس کو اس کے موقع پہ سمجھیں. ہاں, موقع پہ سمجھیں. اطلاق میں ٹھیک نہیں ہے, قید میں ٹھیک ہے. وہی نا, قید میں, اطلاق میں کدھر ٹھیک ہے. اطلاق میں تو ٹھیک ہے, یہ نہ پکا ہی کہہ دیں گے ٹھیک ہے بھائی سارے مسیح ہو گئے. یعنی وہ تو وہی بات ہے کہ یہ بات جو سمجھے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گی نا. عام بندے کو تو سمجھ ہی نہیں آئے گی. عام بندے کو اتنا مشاہدے کا پتہ ہے, نہ اس صورت کا پتہ ہے کہ جس میں مشاہدہ ہو رہا ہے, نہ یہ پتہ ہے کہ جس میں مشاہدہ ہو رہا ہے تو جو ہو رہا ہے مشاہدہ کیا وہ حقیقی ہے, کیا وہ اطلاق ہے, یا وہ قید کے تحت ہے. جس کو ان چیزوں کو سمجھ میں آ گیا اس کو اصل پھر بات سمجھ میں آئی کہ ہے تو یہ قید کے تحت ہی, لیکن مشاہدہ اس کا ہے. اسی وجہ سے جو مشاہدے میں ذات آتی ہے اس کو ذات مجازی کہا جاتا ہے, ذات حقیقی نہیں کہا جاتا. وہ جس نے دیکھا اس نے لگا دیا نا, جس نے دیکھا اس نے غلط انٹرپریٹ کیا نا, اس نے اس کو اطلاقی سمجھ لیا, حالانکہ اطلاقی نہیں تھا. اس نے پکا ہی بنا دیا, اس نے پکا بنا اللہ ہی آ گیا جی. اچھا شیخ, اسی وجہ سے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ اس طرح کے لائے ہیں کہ دونوں معنی نکل آئے. جس نے ڈائریکٹ بنا دیا اس کا کفر ثابت ہو گیا, اور جس نے ڈائریکٹ نہیں بتایا اس کا ستر بھی ثابت ہو, دونوں چیزیں ثابت ہوگی نا ایک ہی آیت لفظ سے. ایک نے چھپا دیا, ہاں, اس نے ظاہر بھی کر دیا. جس نے ظاہر کیا اس کا کفر ثابت ہو گیا, جس نے چھپا دیا اس کا ستر ثابت ہو گیا. ایک ہی آیت ہے. دیکھو شیخ نے اس کی شرح کر دی. اب ایسی شرح کی دونوں لفظ ثابت ہو رہے ہیں. آگے فرماتے ہیں جب ہم نے شیخ کی شیخ کی کتب میں اس قول کو ڈھونڈا تو ہمیں کتاب العبادلہ میں اس کا یہ قول بھی ملا ہے. من شاہد, یعنی کہ جب میں نے کتاب العبادلہ میں اس کو دیکھا ہے تو شیخ کی اس جگہ پہ یہ لکھا تھا من شاہد الحق بہی لم یرا رائی سوا ربہ. اس کا مطلب ہے کہ جو حق سے حق کا مشاہدہ کرتا ہے تو دیکھنے والا اپنے رب کے سوا نہیں دیکھتا. اچھا دو قول ہے نا, ایک تو ہے حق سے حق کا مشاہدہ کرنا, لیکن دوسرا قول تھا کہ جس نے نفس سے حق کا مشاہدہ کیا. اب یہ ایک دو مختلف قول ہیں, تو ان کی دو مختلف انٹرپریٹیشن ہیں. قد عرف نفسه من عرف ربه. پہلا قول تھا بیچ میں ہے نا, من شاہد الحق کا,
लम यरा राई सिवा नफ्स हो, यहाँ पर नफ्स से वो हक का मुशाहिदा कर रहा है, और जो दूसरा कौल है वो हक से हक का मुशाहिदा कर रहा है। तो ये दो मुख्तलिफ अक़वाल है। तो ये भी उसी से मिलते हैं जो हमारी बात चल रही थी पहली वाली, बस तसलसल ये उसी तसलसल है। वजूद के दायरे से जो बात शुरू हुई है वो बात इस अगले में भी गई है, वो हक के मुशाहिदे वाले में भी गई है। अगला जो है मानी की हक पर दलालत, अभी आप पढ़े। सवाल किसी का है तो कर ले। कोई नहीं, सवाल तो कोई नहीं है जी। मेरे ख्याल में आज काफी मुश्किल टॉपिक है, लोग सवाल भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन है मजे का है जी। असल में हमारे हमें तो मजा लग रहा है, लेकिन पता नहीं अब बाकियों को मजा लग रहा है। हमें तो मजा आ रहा है। नहीं, हमारे लिहाज से तो बड़ा जबरदस्त है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारा मलफूज है 198। फयाज साहब ने कहा है माशाल्लाह, मेरे ख्याल में फयाज साहब को समझ आई है, चले। क्योंकि उस दिन फयाज साहब के साथ बात भी इसी तरह हुई थी जब उधर बैठे हुए थे। मेरा दिल था कि आज फयाज साहब आए तो ज़रा बिल मुशाफा भी मुलाकात हो जाएगी उस तरह, लेकिन वो टाइम बिजी थे। चलेंगे। अच्छा जी, आगे जी पेज नंबर 260 है जी। तो ये इसका जो मलफूज नंबर है 198, मानी की हक पर दलालत। मैंने आप रज़ी अल्लाह अन्हो को फरमाते सुना जिसका मफहूम ये है, हक का मुताल्लिक मानी है। हक, हाँ, हक का मुताल्लिक नहीं, मुताल्लिक यानी कि जिससे हक का ताल्लुक है वो मानी है। अब ये उसके पहले वाले पे लेके जाओ ना, मुजर्रद मानी वाला और तबिया वाला। हक का ताल्लुक तबिया से नहीं हो सकता। तबिया का चूंकि ताल्लुक वास्तव से है तो बीच में वास्ता डलेगा ही डलेगा। बराह रास्त चुनी है वो मानी, हक का ताल्लुक मानी से। बड़ा मजे का हो गया ना मौसम तो मजे का हो गया। आज को जाए, बारिश भी आ गई, मंदा भी नहीं लग रहा अभी। बारिश तो होती है ना। अच्छा, बारिश तो होती है। अच्छा चले। अच्छा जी, फिर कहते हैं जी कि हक पर क्योंकि ये हक पर दलालत करते और इसकी जानिब बुलंद होते हैं। मानी हक की तरफ पर दलालत करते हैं और फिर उसकी जानिब बुलंद भी होते हैं। और इन मानी का वजूद बंदे का तालिब है, क्योंकि बंदा इनके ज़हूर की जा है। अगर मुमकिन खुद में इन मानी के वजूद से आरी हो जाए तो इसके हाथ से दलालत भी छूट जाए। अब इस लतीफ़ राज पर गौर कर, वो ये कि तू सिर्फ सूरत होने की हैसियत में हक पर दलालत नहीं करता। हाय हाय हाय, शेख ने बड़ी जबरदस्त बात कर दी है। लोग सूरत के पीछे भाग रहे हैं। एक हदीस उन्होंने पकड़ी हुई है कि जी खाला का पता नहीं आदम को अपनी सूरत पे पैदा किया, पूरा तसव्वुफ उन्होंने उसी सूरत पे बना दिया। और बस जिसको भी मिलते हैं आज देखें किसकी सूरत है, ये वो उसी पे ही बस फोकस। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के साथ कोई। शेख ने कहा कि सूरत को छोड़ दो, सूरत छोटी चीज है। बस हुदूस वो मानी है जो सूरत में जाहिर हुआ। नहीं अच्छा, नहीं ऊपर वाला रह गया। हकीकत पर दलालत नहीं करते, बल्कि हादिस सूरत होने की हैसियत में ऐसा करता है। हादिस सूरत होने की हैसियत में ऐसा करता है। बस हुदूस वो मानी है जो सूरत में माना है। माना होगा ना, वही माना। बस हुदूस वो माना है जो सूरत में जाहिर हुआ, और यही माना हक सुब्हानहू ताला पर दलालत करता है। ऐसा जामे किस्म का बाहर ये जो आए हैं ना, ये जो 4-5 मैं कहता हूं मैं जबरदस्त, और दिन की मुनासबत से भी बड़े फिट आ रहे हैं। मतलब ये तो है भी इतने बारीक और इतनी गहराई है इसके अंदर, दकीक बहुत है। मगर तो पूरा तसव्वुफ हमने उठा के इधर डाल दिया बीच में, एकदम से सीधा पता कर दिया। हाँ भाई, सूरत अल इस्लाम ही चार्ज हो तो मानी अल इस्लाम ही चार्ज हो, सारी कैटेगरीज उन्होंने टोटल डिफाइन कर दी है ना। ये हर चीज बता दी है कि इसमें कौन क्या है। ये मुजर्रद मानी वाले हैं, ये आलम तबिया है, ये जनाब यानी कि हक की इससे बड़ी दलालत मेरे ख्याल में शेख के कलाम में बड़ी दकीक और कम आती है, इतनी गहराई में कि वो एक एक चीज बता रहे हैं। चलें इसको खोल देते हैं थोड़ा सा ना। हक का मुताल्लिक मानी है। हक का मुताल्लिक मानी है से मुराद ये है कि उसका ताल्लुक सूरत से नहीं है। मुताल्लिक मानी से मुराद है कि ताल्लुक उसका सूरत के साथ नहीं है, सूरत से नहीं है। अब जिसने भी सूरत का मुशाहिदा किया उसको खुद ही समझ जाए कि फिर उसने किसका मुशाहिदा किया, क्या देखा उसने क्या देखा वो खुद ही समझ ले। शेख ने इसी एक लफ्ज से सब की नफी कर दी है जो कि हम पिछले में हमने जिनका जिक्र किया है, क्योंकि ये हक पर दलालत करते हैं, हक पर दलालत करते और उसकी जानिब बुलंद होती हैं। तो जाहिर सी बात है उसकी जानिब बुलंद हो रहे हैं, उसी पर दलालत कर रहे हैं। सूरत वाला चक्कर तो फिर बीच में से आप कहें ना कि उसको निकाल दें। इन मानी का वजूद बंदे का तालिब है। मानी का वजूद हकीकत है ना, मानी बेसिकली हकीकत है, तो मानी बंदे का तालिब है। किस लिए तालिब है आगे बताया होगा ना, बंदे का तालिब है क्योंकि बंदा इनके ज़ोर की जाए। ये मानी उसके अंदर जाहिर होंगे तो उसके अंदर जो कहानी मानी से कहानी चलेगी ना, ये वो है मानी से कहानी, ये मानी से कहानी है सारी इसके अंदर। चलें जी, मानी हो गया तो कहानी बनेगी जी। चलें आगे कहते हैं, अगर मुमकिन खुद में
ان معانی کے وجود سے عاری ہو جائے ہاں، تو اس کی دلالت بھی ختم ہو جائے، تو اس کے ہاتھ سے دلالت بھی چھوٹ جائے، حق بھی حق بھی چھوٹ جائے نا، حق ختم، بس اس کے ظاہر سی بات معنی نہیں ہے تو حق تک حق کدھر کدھر جائے گا۔ تو معنی ہوں گے تو حق تک جائے گا نا۔ اب اس لطیف راز پر غور کر، وہ یہ کہ تو صرف صورت ہونے کی حیثیت میں حق پر دلالت نہیں کرتا۔ یہ بہت زبردست بات کی شیخ نے، یہ ایسی بات کی ہے نا کہ اگر کسی بندے نے پچھلا نہ پڑھا ہو، یہ پڑھ کے تو سمجھ نہیں سکتا، پتہ نہیں کیا بات کر رہی ہے۔ سمجھ نہیں آنی نا، جب سے وہ جو شروع سے سمجھایا نا کہ دو وجود کے دائرے ہیں، اس کے اندر آدھا یہ والا ہے آدھا نیچے والا ہے، اور پھر اس کی ڈیٹیل بتائی کہ کون سا صورت والا ہے کون سا معنی والا ہے، تب جا کے یہ بات اس میں کیٹیگری پھر بتا دی نا، دو اس میں سمجھ لیں کہ وہ سمجھ لیں دو دائرے ہیں اس کے اندر، یہ جو ہے نا دلالت، اس میں دو دائرے لگا دیے، اس میں دائرے لگا دیے، اوپر والا اوپر نیچے والا نیچے، اور کھول کے بیان کر دیا اس کے اندر۔ اچھا جی، پھر کہتے ہیں جی کہ بلکہ حادث صورت ہونے کی حیثیت میں ایسا کرتا ہے، پس حدوث وہ معنی ہے جو صورت میں ظاہر ہوا، پس حدوث وہ معنی ہے جو صورت میں ظاہر ہوا، یعنی کہ حادث صاحب معنی اس میں ظاہر حادث ہونا اس کا صورت میں ظاہر ہوتا ہے نا، تو اس وجہ سے کہا حدوث جو چیز ہے وہ صورت میں ظاہر ہوئی، لیکن اصل جو حقیقت ہے وہ حادث نہیں ہے، جو ہے ثابت ہے، وہ کس حادث ہے جی؟ وہ اصل ہے، وہ اس یعنی کہ صورت میں ظاہر ہوئی، حدوث کی صورت میں ظاہر ہوئی، اور یہی معنی حق سبحانہ و تعالیٰ پر دلالت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلیں۔ نہیں کیا پڑھ رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ یہ کہ سو سے ٹھیک ہے دلالت نہیں کرتا، بلکہ حادث صورت ہونے کی حیثیت میں سے کرتا ہے، پس حدوث و معنی کی صورت میں ظاہر ہو، اور یہی معنی حق سبحانہ پر دلالت کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ حدوث اصل کے اندر حدوث میں کہہ رہی ہیں کہ حدوث سے ہمارے سامنے ایک صورت کا ظہور ہوا ہے، لیکن اس صورت کے پیچھے بھی ایک معنی ہے، وہ معنی حق سے تعلق رکھ رہا ہے۔ حادث کی بھی ایک صورت تو ہے، لیکن حادث کا ایک معنی بھی ہے، تو حادث کی صورت جو ہے وہ طبیعت سے تعلق رکھ رہی ہے، اور حادث کا معنی جو ہے وہ اطلاق سے تعلق رکھ رہا ہے۔ تو یہ کہا کہ معنی کی حق پر دلالت کس طرح سے، تو اس کے بارے سے کسی بندے کا کوئی ہے تو وہ کرے، کیونکہ بڑے زبردست موضوع چل رہا ہے، اور میرے خیال میں شاید یہ آخری ہے، اس سے بعد صرف ایک رہ گیا ہے جو اس پوری جو ہماری چل رہی ہیں اس کی مطابقت میں۔ شعیب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ انسان کا باطن یا حقیقت مجرد معنی کا ظہور ہے۔ شعیب خان صاحب جو ہے نا اس میں اپنی عقل بہت لڑا رہے ہیں، حالانکہ اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ اپنی عقل کو تھوڑا سا لمٹ میں رکھیں، جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے پہلے اس کو پکڑیں۔ آپ یہ فوراً سے جو نہیں ہے اس کی مثالیں دیکھنے شروع کر دیتے ہیں، اچھا اس کی کیا مثال ہے، اس کی کیا مثال ہے، تو اب انہوں نے کیا کہا ہے، انسان کا باطن یا حقیقت مجرد معنی کا ظہور ہے، یہ انہوں نے کمنٹ کیا۔ انسان کا باطن یا حقیقت مجرد معنی ہے، ظہور تو کسی صورت میں ہی ہوگا نا، اس میں ظہور تو نہیں ہو سکتا۔ مجرد معنی تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو تو ایک پنا چیز ہے، مخفی چیز ہے نا۔ صورت میں جب عالم قید میں آئے گا طبیعہ میں ظہور ہوگا، وہ جس ظہور کو اگر آپ ظہور کہہ رہے ہیں تو وہ ظہور جو ہے وہ صورت والا ہے، وہ تو پھر صورت میں اگر آپ اس کو کہیں گے یہ جو چیز ہے یہ تو عالم طبیعہ ہے، اس کی حقیقت آپ کہہ سکتے ہیں، حقیقت میں آپ ثابت کو کہہ لینا، سیدھی سی بات ہے۔ اچھا جی اگلا پڑھیں، حضرت الیہ سے ظہور۔ میں نے آپ رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا جس کا مفہوم یہ ہے، چونکہ حق سبحانہ ہر اعتقاد رکھنے والے کے سامنے اس کے عقیدے کے مطابق ظاہر ہوتا ہے، اور یہ اس حضرت کا ذاتی مشہد ہے، تو مفہوم کے راستے اس نے اسے خاص کیا، فرمایا وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور اللہ کی طرف سے ان پر وہ ظاہر ہوا جو ان کے گمان میں بھی نہ تھا۔ یہاں اللہ نے لفظ من استعمال کیا جو کہ تبعیض کے لیے ہے، پس حضرت الیہ کے سوا جو وہ ظاہر ہوا جو بندے کے خیال میں نہ تھا، تو یہ اسماء کے تقاضے ہیں۔ اچھا، اس میں اب آپ نے فرمایا کہ جی حق تعالیٰ ہر اعتقاد رکھنے والے کے سامنے اس کے عقیدے کے مطابق ظاہر ہوتا ہے، تو یہ جو عقیدے کے مطابق چیز ظاہر ہو رہی ہے تو یہ تو صورت میں ہی ظاہر ہوتا ہے نا، حقیقت میں تو نہیں ہو سکتا۔ جی کہ حادث کی پیچھے جو معنی تفصیل سے بتائیں لکھا ہے یا بتایا لکھا ہے، سمجھ نہیں آئی۔ حادث کے پیچھے جو معنی تفصیل سے، بس بتائیے۔ ہاں بتائیے، حادث کا معنی کہہ رہے ہیں، جو حادث پیچھے پڑا ہے نا اس کا معنی کو تفصیل سے بتائیں کہ حادث کون ہے۔ یہ محمد انور نہیں، حادث کا تو ہم نے بتائی ہے نا کہ حادث جو ہے وہ اس کا ایک معنی ہے اور اس کی ایک صورت ہے۔ کہہ رہے ہیں حادث ہے کون، وہ یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ یہ نہیں بتایا ہے، انسان کا باطن یا حقیقت حادث تو انسان ہی ہے، سب کو پتہ ہے۔ نہیں، انہیں شاید نہیں پتا حدوث کا، یہ پھر یہ آ گیا جناب شعیب خان صاحب کچھ حدوث کا کہہ رہے ہیں،
یہ کر کے انسان چلیں کا یہ بات سوال کو حقیقت ہے تھوڑا مجرد مانی. ان سے کیا سوال ذرا صحیح طرح سے کریں. چلیں سوال یہ سمجھ نہیں آ سوال رہا. جو آپ کا نا جی یہ انور قوالی صاحب ذرا اس کو تھوڑا سا تفصیل سے کریں تاکہ پھر اس کو تھوڑا واضح کریں. واضح کریں کہ آپ کیا سمجھ نہیں کیا آیا حادث آپ کو سمجھ نہیں آیا, حادث نہیں کا آپ کو مفہوم پچھلے جو ملفوظ میں سے کیا سمجھ ملفوظ میں سمجھنا ہے یا حادث کا مفہوم آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں یا یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کیسے حادث ہے, کیا یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا جی, اس میں ہم نے کہا تھا کہ حضرت علیہ سے ظہور میں نے آپ رضی اللہ عنہ کو فرماتے تھے جس کا مفہوم یہ ہے چونکہ حق سبحانہ ہر اعتقاد رکھنے والے کے اس کے سامنے عقیدے کے مطابق آتا ہے. تو یہ اب جو ہے نا وہ صورت والی بات آ گئی نا جو ہم نے کہا کہ جس نے کسی نے الگ کہہ دیا, ہاں اپنی کسی نے کچھ کہہ دیا, جو صورت دیکھی اپنے عقیدے کے مطابق اس کو سمجھ آئی اس نے جیسے کہہ وہ دیا. حدیث بھی ہے نا کہ وہ اوپر جا کے اللہ تعالیٰ ان کی اعتقادی صورت میں ہی آئے گا نا, جو اس کی اعتقاد ہوگی اصل صورت اس کی نہیں ہوگی نا. وہ جو ایک حدیث بھی ہے جب بندے آگے جائیں گے تو اعتقادی صورت آپ اس کو کہہ لو یا مشہدی صورت کہہ لو, کچھ بھی کہہ لو, صورت ہی ہے نا. ہر بندے نے دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی ایک اپنا اعتقادی خدا بنایا ہی ہوا ہے, اس کے مائنڈ کے اندر کچھ نہ کچھ ہے کہ اس طرح کا ہوگا, تو وہ پھر اسی صورت میں اس کے سامنے آتا ہے. حالانکہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں اس صورت کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے, اس صورت کا اس نہیں مجازی تعلق ہے, حقیقی تعلق نہیں. حقیقی تعلق نہیں. آپ یہ کہیں کہ مجازن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز اصل میں نہیں ہوتی, مجازن آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہی ہے. اب وہ صورت اصل میں حق کی صورت نہیں ہے, لیکن آپ نے کہا کہ چونکہ حق آپ کی اس صورت سے مناسبت تھی کہ حق اس صورت میں آیا تو آپ نے کہا یہ مجازی حق ہے, مجازی خدا کہہ دیا. جیسے ہم نے مجازی خدا بھی کہہ دیا, جیسے ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ وہ جیسے ہم نے لائن ڈرا کی کہ ایک ہے وہ طبیعہ والے, ایک مجرد مانی والے, ایک حقیقی ہے اور ایک مجازی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں آئینے کے اندر آپ حقیقت تو نہیں دیکھ رہے, وہ مجاز سمجھ لیں اس کو, اور جو باہر ہے وہ حقیقت ہے. بات یعنی کہ جب صورت میں آئے گی نہ قید میں آئے گی تو وہ مجاز میں میں آئے گی, اور جب قید سے ماورا ہوگی تو وہ حقیقت میں ہوگی. بھائی یہ فرق ہے, لیکن حقیقت میں پھر صورت نہیں نہ ہوگی, حقیقت میں صورت کی ضرورت ہے, وہ پھر مجرد مانی, اسی وجہ سے اس کا لفظ مجرد نام مانی, اس لیے اس نے مجرد مانی ہے تاکہ کوئی صورت کی طرف جائے نہ. اچھا فرمایا یہ اس حضرت کا ذاتی مشہد ہے تو مفہوم کے راستے اس نے سے خاص کیا. فرمایا وبدا لهم من اللہ ما لم یکون یحتسبون, کہ جس بندے نے اپنی اعتقاد کی صورت میں دیکھ لیا اور دل میں بڑا خوش بھی ہو گیا ہو, میں نے تو حق کو پا لیا جی, میں نے دیکھ لیا, تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتا ہے وبدا لهم من اللہ ما لم یکون یحتسبون, کہ جب اس کے سوا ان پہ ظاہر ہوگا نا تو ان کو سمجھ میں آئے گی کہ یہ بھی اللہ ہی ہے, تو پھر کہیں گے یار ہم تو کچھ اور ہی سوچتے رہے, وہ کون تھا. تو یہ کہا کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے ان پر وہ ظاہر ہوگا جو ان کے گمان میں نہیں تھا. انہوں نے تو اپنے گمان پہ پکے ہوئے بیٹھے تھے, جب وہ ظاہر ہوا جو گمان میں نہیں تھا وہ بھی حق کی تھا, تو وہ کہیں گے پھر اب یہ کیا, تو پھر ان کو سمجھ میں آئے گی اچھا وہ تو ہمارا حق والا نہیں تھا, وہ ہمارا اپنا ذاتی تھا, مجازی تھا. حقیقی یہ ہے. بارش بھی اسٹارٹ ہو گئی. فرماتے ہیں پس حضرت علیہ کے سوا وہ ظاہر ہوا جو بندے کے خیال میں نہ تھا, تو یہ اسماء کے تقاضے ہیں. یعنی کہ ایک تو تیرے خیال میں تھا نا, ایک اس کے علاوہ بھی تھا, تو وہ جو علیحدہ ہو گیا ہوا وہ اس کے سوا تھا. اس کا حاشیہ پڑھے نا, اس کے حاشیے میں تفصیل ہے. اچھا جی, یہ پکڑیں پھر بس یہ اس موضوع پہ یہی آخری ہے, اس کے بعد موضوع چینج ہو جائے گا, تو بس ہم بھی ختم کرتے ہیں. اچھا جی, پھر کہتے ہیں کہ شیخ اکبر اپنی کتاب حصص الحکم میں اس قول کی شرح یوں کرتے ہیں, ہر عقیدہ ایک شاخ ہے, سو جب پردہ اٹھے گا تو ہر ایک پر اس کے اعتقاد کے حساب سے معاملہ کھلے گا. ظاہری بات ہے, اور ہو سکتا ہے کہ حکم میں اس کا اعتقاد کے برخلاف بھی معاملہ کھلے, وہ جو اعتقاد ہوا کچھ اور, ادھر سے کچھ اور نکلا ہے. اور یہ اس متعال کا کہنا ہے, اور اللہ کی طرف سے ان پر وہ ظاہر ہوا جس کا انہیں گمان تک نہ تھا. ان غیر گمانی معاملات میں سے اکثر حکم سے متعلق ہیں, جیسا معتزلہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اگر معتزلہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے, کون معتزلہ, جیسا معتزلی اللہ کے بارے میں, جیسا کہ معتزلہ کے بارے میں کون عقیدہ رکھتا ہے, جیسا کہ معتزلی اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے. اچھا, جو وہ اس عقیدے والے ہیں وہ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں, معتزلی جو ہیں اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں. اگر کوئی گناہگار توبہ کے بغیر مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی وعید کو نافذ کرے گا, یعنی اس کی بخشش نہیں کرے گا. معتزلی یہ عقیدہ رکھتے ہیں نا, لیکن جب قیامت والے دن اللہ بخشش کر دے گا وہ کہیں گے یار ہمارا تو عقیدہ ہی غلط تھا, یہ کہہ رہے ہیں نا ہمارا عقیدہ غلط. اور پھر جب وہ مرا اور اللہ کی طرف سے, ٹھیک ہے, اللہ کی طرف سے رحمت کا حقدار ٹھہرا, اس کے لیے پہلے سے ہی عنایت تھی کہ اسے سزا نہیں دی جائے گی. اب یہ یعنی ثابت کے اندر تھا اس کی, تو وہ کچھ اور سمجھ رہے تھے, وہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں ڈالنا ہے تو اللہ تعالیٰ کو جنت میں لے جائے گا. اب وہ کہیں گے ہمارا عقیدہ تو پھر کیا خام سے. اب تو اس نے اللہ کو غفور الرحیم پایا, لہٰذا اللہ کی طرف سے اس معتزلہ
معتزلی پر وہ ظاہر ہوا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا. اب اللہ نے کہا ہے نا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا, تو وہ دیکھو عقیدہ انہوں نے کچھ اور بنایا تھا, ظاہر کچھ اور ہو گیا, حقیقت کچھ اور کھل گئی. وہ کہے گا میں تو کچھ اور سمجھتا رہا ہوں, یہ تو کچھ اور تھا. جہاں تک حویت یعنی ذات بات کی بات ہے تو بعض لوگ بڑے پختہ اعتقاد سے کہتے ہیں کہ اللہ ایسا ہے, اللہ ویسا ہے, اور جب پردہ اٹھا تو اس نے اپنے اعتقاد کی صورت کو دیکھا اور یہ صورت بھی حق ہے. پھر اس صورت کا اعتقاد قائم کیا, پھر جب عقدہ کھولا تو اعتقاد ظاہر ہوا. تو اسے سمجھ آیا یہ تو میرا حق تھا, یہ تو میں سمجھ رہا تھا کہ اصلی حق ہے, یہ تو میرا حق نکلا. اور علم مشاہدے کی طرف لوٹا. نظر کی اس تیزی کے بعد کور نگاہی نہ لوٹے گی. جب ظاہر سی بات ہے معاملہ کھل گیا تو سمجھ آ گیا نا اصل حقیقت, پردہ ہٹ گیا نا. پھر تو جب پردہ ہٹ گیا اس کے بعد یہ تو نہیں کہہ سکتا بندہ نہیں میں تو وہی والا, مجھے تو وہی والا چاہیے, میرا وہی اللہ ٹھیک تھا, یہ تو صحیح نہیں ہے. اچھا لوٹے گی. چنانچہ بعض بندوں پر وقت رویت وہ صورتوں میں تجلی کے اختلاف سے مختلف ظاہر ہوا, کیونکہ تجلی میں تکرار نہیں. تو اب حویت میں اس پر یہ صادق آیا, اور ان پر اللہ کی حویت سے اب وہ کچھ ظاہر ہوا جس نے انہیں پردہ اٹھنے سے پہلے وہم گمان تک نہ تھا, جس کا انہیں بس وہی بات ہے نا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ میں نے جس صورت میں دیکھ لیا ہے نا یہ حتمی صورت ہے, تو وہ اس وقت تک حتمی تھی جب تک اس کا پردہ نہیں اٹھا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے اس کا پردہ اٹھایا تو اس کو سمجھ میں آیا کہ یار یہ تو میری اپنی صورت تھی, یعنی اپنی سے مراد یہ نہیں ہے میرا اعتقاد اتنی یا میری استعدادی صورت تھی, میری استعداد اتنی تھی کہ میں یہی دیکھ سکتا تھا. تو جب وہ دیکھے گا کہ حق تو اس سے ماورا ہے تو پھر اس کو سمجھ میں آئے گی ہوئے ہم تو غلطی کو سمجھتے رہے ہیں. تو یہ ٹوٹل مفہوم اسی والے سے ہے. تو اس میں یہ بھی بتا دیا کہ صورت وہ حق کی ہے لیکن حق کی حتمی صورت نہیں ہے, وہ حق کی نسبی صورت ہے کہ تیری نسبت اس صورت سے بنتی تھی تو تیرا حق یہی تھا, لیکن یہ تو نہ کہ سب کا حق یہی ہے. جیسے وہی حدیث والی بات ہے نا, سب کا حق وہاں پہ آئے گا, سارے کھڑے ہوں گے جی ہمارا تو جو خدا آئے گا تو تب ہم اللہ کے حق دوسری صورت میں آئے گا, ہوگا دونوں میں ہی حق, لیکن عارف صورت نہیں ہوگی, وہ صورت نہیں ہوگا مانے گی نہیں. عارف جو ہوگا وہ اس کو تو پتا ہوگا کہ دونوں صورتوں میں اس کا پردہ اٹھا ہوگا, اس کو تو پتا ہوگا نا کہ یہ تو وہی ہے, اس میں آئے یا اس میں آئے, ہے تو حق کی, وہ تو ہر صورت کا اقرار کرے گا نا. تو باقی وہ لوگ ہیں وہ تو کہیں گے نہیں جی ہماری جب تک وہ اس صورت میں نہیں آتا ہم نے تو نہیں ماننا, پھر وہ صورت میں آئے گا کہیں گے ہاں جی ٹھیک ہے تو ہی حق ہے. تو اصل مسئلہ ہی سب سے بڑا یہاں پر یہ ہے کہ لوگ صورت کو ہی حق سمجھتے ہیں اور اسی میں قید لگاتے ہیں اور کہتے ہیں جس صورت میں بس میں نے دیکھ لیا وہی سب کچھ ہے, اس سے ماورا جاتے نہیں. شیخ نے میرے خیال میں واحد ہیں جنہوں نے کھل کے اتنی تفصیل سے بتایا ہے کہ حق تعالیٰ کی جو صورت ہے وہ مجاز ہے, وہ حقیقت نہیں ہے, بیسیکلی وہ صورت سے ماورا ہے. اور جس صورت میں تمہارے سامنے آ گیا تم نے اس کو اگر سمجھ لیا تو تم بڑے نچلے لیول پہ ہی رہ گئے ہو. کل ہو سکتا ہے تمہارا پردہ اٹھے اور پھر تمہیں سمجھ میں آئے کہ اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ ایک دفعہ پردہ اٹھ گیا تو اس کے بعد دوبارہ تم یہ نہیں کہو گے کہ وہی ہمیں چاہیے, اس طرح والی کہانی نہیں ہے. بس ہو گیا تو پھر ہو گیا, پھر تمہیں اصل حقیقت اس کی سمجھ میں آئے گی. تو میرے خیال میں بیٹھک کا اختتام کرتے ہیں. کو سوال دیکھ لیں اگر آیا تو, سوال اگر کسی شخص کا ہے تو کر لیں. ابھی فی الحال ادھر بارش بھی ماشاءاللہ بڑی زبردست شروع ہو گئی ہے, موسم بڑا خوشگوار ہو گیا ہے. ہاں موسم بڑا زبردست ہو گیا, بڑے مزے کی ہلکی بوندا باندھی ہے. تو اللہ کرے آج ہی کوئی شب قدر بھی ہو جائے تاکہ ہم اسی مناسبت سے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. 27ویں رات ہے تو اس کی برکت جو ہے وہ بھی آج حاصل ہو جائے. محمد انور کمالی صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ تجلی کو تکرار نہیں. چلیں جی کسی شخص کا سوال ہے تو کریں, نہیں تو پھر آپ ہمیں اجازت. 4 منٹ ہی ہیں ابھی ہم رکے ہوئے ہیں. ہاں تو اس کے بعد پھر اجازت چاہیں گے آپ سے. وہی نا, آؤ تھوڑی سی واک کرتے ہیں. اجازت لے لیں, بس وہ کوئی سوال کر لیتا تو چلیں. ابھی ہم ادھر ہی ہیں, کوئی سوال آپ کریں ٹائپ. ابھی ہم تھوڑی سی یہاں پہ ذرا وہ کیا کہتے ہیں واک کر لیں. تھوڑی سی آواز ہماری ابھی کنیکٹ ہی ہے. وہی نا, آواز آپ کو ہماری آ جائے گی. موسم تو بڑا زبردست ہے, بڑا مزیدار موسم ہے نا واقعی. آج اس طرح لگتا ہے پرسکون موسم. 27ویں ہے تو 27ویں شب قدر 27ویں لگنا نہیں, آج اوریجنل 27ویں رات ہے. نہیں ہے تو چلے وہی. البتہ یہ تو آج جو آئے ہیں نا 4, میں کہتا ہوں یہ پوری دو کتاب کو سمجھ لو کہ جو بیسٹ ترین یا ٹاپ لیول کے جو نہیں ہیں یہ وہ ہیں اس کتاب میں. یعنی کہ حق کی معرفت میں اس سے جامع بات ہو نہیں سکتی. حق کی معرفت کو دریا کو کوزے میں بند کر دیا نا, وہی نا, اتنی کھل کے یہ بھی نہیں کہ کوئی پردہ رکھا ہے, پہلے اصل میں کوزا تھا نا, کوزے میں پھر اصل میں انہوں نے کھول دیا, اس کو دریا دوبارہ بنا دیا, پھر صحیح کھولا ہے. جس کو پچھلا سمجھ آ گیا اس کو اگلے سارے سمجھ آ جائیں گے, کیونکہ
پہلے میں ایسا رابطہ ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے وہ سارا ہی سمجھ آتے. کوئی نہیں، سوال کوئی نہیں ہے جی. چلو پھر اجازت لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو سمجھ کر اور اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہماری بیٹھک ہوگی وہ آپ کو انفارم کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ تمام احباب بھی جو آج 27ویں شب ہے تو شب قدر بھی ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے. بلکہ یہ ایک آ گیا جی سہیب خان صاحب کا، انڈیا میں یہ سیم بک لانچ کی ہے آپ نے. ہاں جی کی ہے جی، ابھی ہو رہی ہے جی سہیب خان اور صاحب. ساتھ یہ بھی کہہ دیں کہ انڈیا میں جو لوگ آپ کے جاننے والے ہیں ان تک یہ پیغام پہنچائیں، اور وہ کتاب جو ہے وہ انشاءاللہ ہفتے 10 دن میں عید کے بعد ہو سکتا ہے چھپ جائے. تو جو ان سے بھی لوگ شیخ کو پڑھنے والے ہیں یا شیخ کا کلام جو مشتاق ہیں تو وہ ادھر بکنگ کروا لیں، تو انشاءاللہ آپ کو کتاب مل جائے گی. اور پھر یہ کتاب آئے گی تو انشاءاللہ باقی کتابیں بھی ایک ایک کر کے جو نہیں انڈیا میں ساری کی ساری شائع کریں گے. آہستہ آہستہ باقی بھی شائع کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا جی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کی برکت سے ہمارے بھی بخشش فرمائے، اور ہمارا جو حشر ہے وہ بھی ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرے. اور آپ تمام احباب جو کہ ہماری بات سن رہے ہیں، جو ابھی کنیکٹ ہیں، تو وہ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا آج اسی شب کی مناسبت سے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.